اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبس مکیہ، سورہ عبس جو کہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 42 آیات اور 1 رکوع ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ عبس، اور اس سبق میں اسپیشل یہ ہے کہ آپ اس سورت میں وقف کس طریقے سے کریں گے، وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ جو کھڑا زبر جو حالت وقف میں ہے اسے کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اور حالت وصل یعنی ایک آیت کو دوسرے آیت سے جب ہم ملاتے ہیں تو پھر اس وقت کھڑا زبر کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اور یہ جو مد ہے یہ مد ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا، یہی سب باتیں اور سبق انشاءاللہ جس طریقے سے پڑھایا گیا ہے اس طریقے سے پڑھایا جائے گا۔ تو چلیے ہم بلا کسی تاخیر کے اپنے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، عبس وتولی۔ پہلے اس کا ہجے کر لیں۔ عین زبر ع، با زبر با، سین زبر سا، عبس، واو زبر و، تا زبر تا، واو لام زبر ول، وتول، لام یا کھڑا زبر لا، وتولا، عبس وتولا۔ یہ پوری آیت یہ ہے عبس وتولا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کھڑا زبر ہے یہاں پہ اس جگہ پہ، یعنی کہ یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے جب کھڑا زبر ہوتا ہے تو اس کھڑے زبر کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ الف مقصورہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کھڑا زبر جب بھی یا سے پہلے والے حرف پہ کھڑا زبر ہو تو وہ کھڑا زبر الف مقصورہ یعنی چھوٹی الف، وہ الف مقصورہ کہلاتی ہے۔ اور حالت وقف میں اور حالت وصل، حالت وقف کہتے ہیں، وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا۔ اگر اس آیت پہ آپ ٹھہرتے ہیں پھر اسے وتولا پڑھیں گے، اور اگر آپ اس آیت کو ملا کر کے پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی وتولا پڑھیں گے، لیکن چونکہ آگے حمزہ ہے اور حرف مد کے بعد جب حمزہ آوے تو وہاں پہ مد کرتے ہیں، مد، تو یہاں پہ مد ہوگا۔ اگر آپ آیت نمبر 1 پہ وقف کرتے ہیں تو صرف کھڑا زبر پڑھا جائے گا وتولا، عبس وتولا، لیکن جب اس آیت کو آپ آیت نمبر 2 سے ملا کر کے پڑھتے ہیں تو اس وقت مد کے ساتھ پڑھیں گے، یوں پڑھیں گے، سنیے، عبس وتولا ان جاءہ الاعمی۔ تو یہاں پہ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو مد نہیں ہوگا، اور اگر وصل کرتے ہیں یعنی ملا کر کے پڑھتے ہیں تو یہاں پہ مد ہوگا، اور اس کھڑا زبر کو یاد رکھیں الف مقصورہ کہتے ہیں۔ عبس وتولا۔ آیت نمبر 2، ان جاءہ الاعمی۔ اس کا ہجے یوں ہوگا، حمزہ نون زبر ان، جیم الف مد زبر جا، ان جا، حمزہ زبر آ، حالام پیش ہل، ان جاءہ، حمزہ عین زبر آ، میم یا کھڑا زبر ما، اعما، ان جاءہ الاعمی۔ اور یہ جو مد ہے یہ تھوڑا موٹا لکھا ہوا ہے اور یہ مد باریک ہے، تو اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اور یہ جو مد ہے جو موٹا لکھا ہوا اسے مد متصل کہتے ہیں۔ مد منفصل یعنی حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو وہ مد متصل کہلاتا ہے، اور حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل کہلاتا ہے۔ اب حرف مد کیا ہوتا ہے تو دیکھیے 3 حروف الف، واو اور یا، یہ تینوں حرف مد ہوتا ہے۔ الف جب اس سے پہلے زبر ہو، واو جب اس سے پہلے پیش ہو، اور یا جب اس سے پہلے زیر ہو، اس حالت میں یہ تینوں حروف حرف مد کہلاتے ہیں۔ تو حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل
اور حرف مد کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کہلاتا ہے۔ تو آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 1 اور 2 کو ملا کر کے جب پڑھیں گے تو یوں پڑھیں عبس وتولى ان جاءه الاعمى۔ آیت نمبر 3 وما يدريك لعله يزكى، یہ ہا الٹا پیش ہو کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ مد ہو گیا، تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا کھینچیں گے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى۔ اب یہاں پہ بھی آیت نمبر 1 والا قاعدہ ہے کہ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو مد کو نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ آیت نمبر 4 سے ملا کر کے پڑھتے ہیں تو مد کریں گے، جیسے کہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى۔ اور اگر وقف کریں گے تو یوں پڑھیں گے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، بس اتنا کھینچیں گے، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى، بس الف مقصورہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، یعنی کہ پورا منہ کھل جائے، یزکا، اور اگر مد کریں گے تو یزکا، یہ تھوڑا اس کو بڑھا دیں گے کہ مد کے معنی ہوتے دراز کرنا، کھینچنا۔ چلیے آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ اما من استغنى فانت له تصدى۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو آیت ہے، اس آیت پہ لام الف ہے، تو جب بھی کسی آیت پہ لام الف ہو تو حالت مجبوری میں وہاں پہ تو وقف کیا جا سکتا ہے کہ اگر سانس نہیں چل رہی ہے تو آپ وہاں پہ وقف کر دیجئے، لیکن اگر کسی کی سانس طویل ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آیت جس پہ لام الف بنا ہو اس پہ وقف نہ کریں، بلکہ دوسرے آیت پہ جا کے وقف کریں۔ یہاں پہ آپ مناسب نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ وقف کریں اگر آپ کی سانس چل رہی ہو، کیونکہ معنوی اعتبار سے کچھ فرق ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ جو آیت ہے یہ قوی ہے، اور یہ جو آیت ہے جس پہ لام الف بنا ہوتا ہے یہ ضعیف ہے، یعنی یہ کمزور آیت ہے اور یہ قوی آیت ہے۔ تو آپ آیت نمبر 5 اور 6 کو ملا کر کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اما من استغنا فانت له تصدى، ہو اور یہ کھڑا زبر اور الٹا پیش اور کھڑی زیر، یہ تینوں کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ جو الف جو ابھی ہم نے بتایا کہ حروف مد 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا، تو اسی طریقے سے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی وہ حروف مد کے ہی قائم مقام ہوتا ہے، اسی کے طرح اور اسی کے برابر اس کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور وقف کریں چاہے وصل کریں، یعنی یا آپ اس آیت پہ ٹھہریں یا ملا کر کے پڑھیں، دونوں ہی صورتوں میں تغنا ہوگا، تغنا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وقف میں آپ کچھ اور پڑھیں اور ملائیں تو صرف نون کھڑا زبر نہ پڑھیں، نہیں، دونوں حالتوں میں منستغنا ہی پڑھا جائے گا۔ آیت نمبر 7 وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى۔ اب یہاں پہ جو تشدید ہو، جس حرف پہ بھی تشدید ہو، تشدید کے معنی ہوتے ہیں سختی کے، تو ایک حروف کو دوسرے حرف سے جب ملائیں گے تشدید والے حرف سے تو اس میں سختی کے ساتھ ملائیں گے، جیسے یز، یز، زک، یز، یز، زک، اس طرح نہیں ملائیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، یزک۔ یہاں پہ اللہ، اللہ یزکا، اللہ یزکا، تو یوں پڑھیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى۔ آیت نمبر 8 اور 9 وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى۔ یخشى بڑی شین کی ادائیگی میں توجہ دیں، وَهُوَ يَخْشَى، خا حروف حلقی ہے، یعنی کہ اسے حلق سے نکالتے ہیں، تو اس کو بھی اچھے طریقے سے ادا کریں، وَهُوَ يَخْشَى۔ آگے آیت نمبر 10 فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، یہاں پہ چھوٹی ہا ہے اور اس پہ تشدید ہے، تو دیکھیں اس کی ادائیگی میں بہت ہی باریکی ہے، تَلَهَّى، تَلَهَّى، تشدید بھی ادا کرنا ہے اور بڑی ہا نہ ہونے پاوے،
اگر آپ تشدید کی ادائیگی پہ زور دیتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی ہا نکلتی ہے، تو چھوٹی ہا نکالنا ہے، تلہا فأنت عنہ تلہا۔ اب یہاں پہ مد ہے، اور یہ جو مد دکھ رہے ہیں اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ کلا انہا تذکرہ۔ اب یہ جو ہے تا ہے، یہ تا ہے لیکن یہ ہا کی شکل کی تا ہے، تو ہا کی شکل کی جو تا ہوتی ہے اس پہ جب بھی وقف کریں گے تو وہ تا ہا سے بدل دیں گے، تا کو ہا سے بدل دیں گے۔ یہ تذکرۃن تھا، اب یہاں پہ وقف میں تذکرہ، راہ زبر رہ، اب یہ تا کو ہا سے بدل دیں گے۔ تو جب بھی اس طرح سے تا آوے اور اس پہ آپ وقف کریں تو اس تا کو ہا سے بدل دیں گے، تذکرۃن، لیکن حالت وقف میں تذکرہ۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، شاء مد کرے، فی صحف مکرمہ، مکرمہ را کو پڑ کر کے پڑھیں گے، فی صحف مکرمہ۔ آگے ہے مرفوعۃ مطہرہ۔ اب اس جگہ پہ میم پہ تشدید ہے، اور جب بھی میم پہ تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اور نون پہ، میم اور میم پہ، میم اور نون پہ جب بھی تشدید ہو تو غنہ کریں۔ دیکھیں یہاں پہ نون ہے، غنہ کیسے ہوگا؟ انہا، اب یہاں پہ مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعۃ مطہرہ۔ آیت نمبر 15، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ اب یہاں پہ آیت ہے، لامرف ہے، آگے قوی آیت ہے، تو یہ ضعیف آیت کو قوی آیت سے ملا دیا گیا۔ تو اب یہاں پہ جب ملائیں گے تو نون ساکن اور تنوین کے بعد یہاں پہ کیا ہوگا؟ حرف اخفا آیا، کاف حرف اخفا ہے، 15 حروف حرف اخفا ہوتے ہیں جس میں سے کاف بھی ہے، تو یہاں پہ اخفا کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ یہ چھوٹی میم ہے، تو اس میم نون، میم دو زیر من، میم دو زیر من، لیکن جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آوے تو وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں، تو من نہیں بلکہ اب میم ہو جائے گا۔ تو کرام بررہ، دونوں را کو پڑ کر کے یعنی موٹی کر کے پڑھیں گے، کرام بررہ۔ قتل الانسان ما اکفرہ، من ای شیء خلقہ، من نطفہ۔ یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، یہ تا یہ رموز اوقاف میں سے ہے، یعنی آیت تو نہیں ہے لیکن آیت کے ہی قائم مقام ہے، تو یہاں پہ بھی وقف کر سکتے ہیں۔ تو من نطفہ، نطفتن ہے لیکن وقف کریں گے تو یہ جو تا ہے اس کو ہا سے بدل دیں گے، کیونکہ یہ ہا کے شکل کی تا ہے، تو یوں ہوگا من نطفہ۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، ثم السبیل یسرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عبس کی 20 آیتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس کا میں صبح سورہ عبس دوسرے حصے میں یعنی پارٹ 2 کر کے آپ کے سامنے سبق کو پیش کروں گا، اور انشاءاللہ یہاں پہ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، جب تک کہ اتنا سبق کو سیکھیں اور اس کو یاد کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور سے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔